امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی، ایک خادم، ایک نوکر تھا جو امام کے پاک راہوار کی زمام سراج کو سنبھالے رہتا تھا اور راہوار کے آگے آگے چلتا تھا۔ یہ جو خادم تھا یہ کہتا ہے ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ تم اس حیرہ کے علاقے سے ایک ہمارے موالیوں کی جماعت لے کر فلاں کام کے لیے فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ یہ خادم کہتا ہے میں چلا گیا اور باقی جو مولا کے موالی تھے میں انہیں بھی ساتھ لے گیا۔ پھر رات کے ٹائم ہم واپس بھی آ گئے۔ میں اپنے رہنے کے والے مکان میں جا پہنچا اور اپنے بستر پر جا بیٹھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں کھڑا ہو گیا امام کے احترام میں۔ حضور میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئے اور مجھے حکم دیا کہ تم بھی یہاں بیٹھو۔ جلس علی صدر فراشی فسألنی اما باسنی لہو فاخبرتہ۔ امام نے پوچھا کہ ہمارا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا؟ فاخبرتہ، بس میں نے امام علیہ السلام کو اس کام سے متعلق جو بھی معاملہ تھا خبر دے دی۔ فحمد اللہ، امام علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی۔ ثم جرا ذکر قوم، پھر ایک قوم کا ذکر شروع ہو گیا۔ فقلت جعلت فداک ان نبرأ، میں نے عرض کیا آقا وہ جس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے ہم تو اس پر تبرہ کرتے ہیں، ہم اس سے بری ہیں۔ انہم لا یقولون ما نقول، وہ قوم ایسا عقیدہ نہیں رکھتی جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کہتی۔ فقال یتولون ولا یقولون ما تقولون تبرؤون منہم، مولا فرماتے ہیں وہ ہماری ولایت نہیں رکھتے نا، اور وہ کچھ نہیں کہتے جو تمہارا عقیدہ ہے، اس وجہ سے تم ان سے بری ہو۔ قالا قلت نعم، میں نے عرض کیا آقا بالکل ایسی ہی بات ہے۔ قالا، امام نے فرمایا فہو ذا عندنا ما لیس عندکم فینبغی لنا ان نبرأ منکم۔ امام نے فرمایا دیکھو بندہ خدا، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمیں معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے اور تمہارا بھی عقیدہ وہ نہیں ہے، تو کیا ہم تم سے جدا ہو جائیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ قالا قلت لا جعلت فداک، میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ ہمیں نہ چھوڑیے۔ قالا وہو ذا عند اللہ ما لیس عندنا افتراہ اتراہنا، امام نے فرمایا جو اللہ جانتا ہے اور آپ سب اور ہمارے پاس وہ معلوم نہ ہو تو کیا اللہ ہمیں چھوڑ دے؟ قالا قلت لا واللہ جعلت فداک، میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں مالک بھی ہمیں نہ چھوڑے۔ ما نفعل، قالا فتولوہم ولا تبرؤوا منہم، تم ان سے رشتہ ولایت جوڑو جن سے تم بری ہو، جن پر تم تبرہ کرتے ہو ان پر تبرہ بھی نہ کرو۔ انا من المسلمین، وہ بھی مسلمانوں میں سے ہیں۔ من لہو سہم ومنہم من لہو سہمان، کسی کے پاس یہ ہے عقیدت کے دو پھول ہوتے ہیں، کسی کے پاس 4 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 8 ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا میں تمہیں ایک ایسے شخص کا واقعہ سناؤں۔ مولا فرماتے ہیں ایک نصرانی تھا اور اس کا ایک دوست تھا ملا، تو اس ملا نے اس نصرانی کو اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تم ہمارے دین اسلام کو مان لو اور جو جو کچھ میں کہوں تم ویسے ہی کرتے جاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ ملا اس کا پڑوسی تھا تو ملا نے اسے مسلمان تو کر لیا۔ صبح صادق سے پہلے ملا نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں ملا،
اس نے کہا کیسے آئے؟ ملا نے کہا وضو کر کے اپنے کپڑے پہنو اور میرے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے چلو۔ اس نے وضو کیا، کپڑے پہنے اور ملا کے ساتھ چل پڑا۔ جب مسجد میں پہنچے تو ملا نے کہا پہلے سنت نمازیں پڑھ لو، پھر صبح صادق نمودار ہوئی۔ تو دونوں نے نماز صبح ادا کی۔ اس کے بعد جو نصرانی تھا اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ ملا نے کہا اب کہاں جاتے ہو؟ دن چھوٹا ہے، نماز ظہر کے درمیان بہت تھوڑا وقت ہے۔ وہ رک گیا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو اس نصرانی نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ملا نے کہا ظہر و عصر کے درمیان تھوڑا سا وقت کا ہی فرق ہے، ٹھہر جاؤ، عصر کی نماز بھی پڑھ لو۔ پھر ملا نے اس نصرانی کو روک لیا۔ عصر کی نماز کے بعد اس بیچارے نصرانی نے گھر جانا چاہا۔ ملا نے کہا اب نماز مغرب کا وقت تو بہت ہی قریب ہے۔ جب نماز مغرب پڑھ لی تو ملا نے کہا اب صرف ایک نماز ہی باقی رہ گئی ہے، اسے بھی پڑھتے جاؤ۔ وہ رک گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ دونوں جدا ہوئے۔ جب دوسری صبح ہوئی تو ملا نے پھر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو نصرانی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہی تمہارا دوست ملا ہوں۔ تو ملا کہتے وضو کر کے کپڑے پہنو اور میرے ساتھ چل کر نماز پڑھو۔ تو اس نصرانی نے کہا اس دین کے لیے اسی ایسے کو ڈھونڈو جو مجھ سے زیادہ فارغ البال ہو۔ میں ایک غریب اور مسکین آدمی ہوں، علیہ عیال، اور مجھ پر اپنے بال بچوں کی ذمہ داری ہے۔ وانا مسکین، میں ایک مسکین آدمی ہوں۔ یہی مثال سنانے کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس ملا نے اس نصرانی کو دین کے ایک امر میں تو داخل کیا اور دوسرے امر سے اسے نکال دیا۔ یعنی ملا نے اپنی طرح نماز پر تو اسے لگا دیا لیکن بال بچوں کی ذمہ داری سے اسے بری و ذمہ کر دیا، جبکہ بال بچوں کو پالنا، ان کے اہل و عیال کی ذمہ داری سنبھالنا اور ان کے لیے معاشی نظام مستحکم کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مجھے بھی کرنا چاہیے اور ہر وقت نماز 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 پہ ہی نہیں لگا رہنا چاہیے۔